اوکے، السلام علیکم. میرا نام روشان ہے اور بائی پروفیشن میں ایک پروڈکٹ ڈیزائنر ہوں. کیریئر کا اسٹارٹ ایز اے گرافک ڈیزائنر اسٹارٹ کیا تھا. دین آئی جمپڈ انٹو یو آئی یو ایکس. اور پھر اس کے بعد مجھے شوق ہوا کہ اچھا میری کچھ ایکسپیکٹیز آرکیٹیکٹ کی طرف جا رہی ہیں. دین آئی سروڈ ایز اے پروڈکٹ آرکیٹیکٹ اور اینڈ آئی ناؤ آئی سرونگ ایز اے پروڈکٹ آنر وتھ فیو آف دی کمپنیز ایز اے پروڈکٹ کنسلٹنٹ. سو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں آرٹ اور ڈیزائن میں؟ اسپیشلی یہ جو فرنٹ رو میں ہیں عامر بھائی، آرٹ اور ڈیزائن میں ڈیزائن کیا ہے اگر تھوڑا سا بتا سکیں. اوکے، سو آرٹ از لائک ایبسٹریکٹ تھنگ جو کہ آپ کے دماغ میں چل رہا ہے اور آپ اس کو ایک کینوس پہ اتار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ایک آرٹ ہوگا، ایک آرٹ پیس کہلاتا ہے جو کہ ایک آرٹسٹ کی اپنی تخلیق ہوتا ہے. ڈیزائن کو ہم ہمیشہ اس لیے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، اس لیے الگ رکھتے ہیں آرٹ سے، بیکاز ڈیزائن میں ہم ہمیشہ ویلیوز کی بات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ اسٹینڈرڈس کی بات کرتے ہیں. اگر ہم اسٹینڈرڈز اور ویلیوز یا کوئی پروسیس نہیں فالو کرے تو وہ ڈیزائن نہیں ہوگا، اور ڈیزائن ہمیشہ کسی نہ کسی پرابلم کو سالو کر رہا ہوتا ہے. سو نیکسٹ کویشچن میرا یہ، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک برانڈ ہے؟ جسٹ ریز یور ہینڈس. کتنے لوگ برانڈ ہیں؟ مطلب میں ہوں. اوکے، سو بائی دا وے ایوری ون از اے برانڈ. یہ نہیں ہے کہ کوئی برانڈ نہیں ہے، آپ سب لوگ اپنے آپ میں ایک برانڈ ہیں. اور صرف ہوتا یہ کہ کچھ لوگ اس سارے پورے گروپ میں سے صرف اسٹینڈ آؤٹ کر جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے. لائک کوئی ابیلٹی ہوگی، کوئی ایک خاصیت ہوگی تو اس کی وجہ سے وہ صرف اس کراؤڈ میں سے اسٹینڈ آؤٹ کر جاتا ہے. ادروائز ہوتا ہر ایک انسان برانڈ ہے. سیم کیس ہمارے بزنسز میں برانڈنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو برانڈنگ ہمیشہ سیٹ آف ویلیوز کو ڈیفائن کر رہی ہوتی ہے. ہم لوگ اگر فریج بھی لینے کے لیے جاتے ہیں یا اگر آپ ڈالرس لینے جائیں گے یا پے لینے جائیں گے، ہمیشہ ہم لوگ برانڈ کی طرف جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ ہمارا ٹرسٹ فیکٹر انوالو ہوتا ہے. اگر ہمارا ٹرسٹ فیکٹر انوالو نہیں ہے ہم شاید وہ چیز خریدے بھی نہیں. پاکستان میں بہت سارے لوگ ای کامرس شاپنگ کرتے ہیں بٹ بہت سارے لوگ نہیں بھی کرتے، بیکاز ان کو ورڈ آف ماؤتھ سے کسی نہ کسی نے ڈرا دیا ہوتا ہے کہ اچھا یار اس ویب سائٹ سے ہم آرڈر کریں گے تو مائٹ بی دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کو ایک اچھا جو آپ نے آرڈر کیا ویسا آپ کو رزلٹ نہیں ملے. سو برانڈ فیکٹر ہمیشہ انوالو ہوتا ہے. اور بزنسز کی سکسیس میں اگر آپ ویلیوز اور اسٹینڈرڈس کو اگر آپ اسکپ کرتے جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کسٹمر سیٹسفیکشن پروڈیوس نہیں کر رہے. اگر آپ کا کسٹمر سیٹسفائیڈ نہیں ہے، اگر وہ بار بار آپ سے دوبارہ پرچیز نہیں کرا، دین ڈیفینیٹلی دیر از اے فلا ان یور برانڈنگ اور مارکیٹنگ اسٹریٹجی. اگر سلائڈس پلے ہو جائیں. اوکے، سو میں اپنا تعارف آلریڈی کروا چکی ہوں. ہم اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. سو ڈیزائن کی میں آلریڈی بات کر چکی ہوں کہ صرف وہ استھیٹکس کا نام نہیں ہے کہ آپ ایک خوبصورت کوئی چیز بنا دیں گے اور وہ ایک بہت شاہکار بن جائے گا اور اس کی بیسس پر آپ کا ڈیزائننگ پرفیکٹ ہے. ڈیزائن ہمیشہ ویلیوز ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے جس میں آپ کا ٹرسٹ فیکٹر بھی آتا ہے، کسٹمر سیٹسفیکشن، اینڈ سب سے بڑھ کر آپ کی ایک پہچان بلڈ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی ویلیوز پر کہ آپ کن چیزوں پر، یا کوئی ایسی ایک چیز ہوگی کمپیٹیٹیو اپروچ کے مطابق جو کہ آپ کو اسٹینڈ آؤٹ کر رہی ہوگی باقی سب سے، آپ کے کمپیٹیٹر سے. وائی ڈیزائن میٹرس. میں نے اپنی ٹاک میں تھوڑے سے فارمولاز رکھے ہیں بیکاز میں تھوڑا کم بولنا چاہ رہی تھی. سو وٹ آئی وانٹیڈ کہ میں جس سلائڈس پر جاؤں تو میں وہاں پر ہر چیز کو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک فارمولے میں اس کو اگر میں ڈیفائن کر سکوں. سو برانڈ آئیڈینٹی از اکول ٹو ویل کرافٹیڈ ڈیزائن ملٹیپلائی ویلیوز پلس ٹرسٹ پلس ریکگنائزیبل. برانڈ ہمیشہ ہم وہی خریدیں گے جس کی تھوڑی بہت مارکیٹ ویلیو ہوگی، جو کہ ہم نے کہیں نہ کہیں سے سنا ہوگا یا مے بی تھرو ایڈز یا کسی بھی طرح سے. اور دین وہ ہمیں جب تک لگے گا نہیں کہ اچھا وہ ریکگنائزڈ ایک برانڈ ہے تب تک ہم اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے. یوزر سینٹر ڈیزائن. کتنے لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہے یوزر سینٹر ڈیزائن کی، یو سی ڈی کی؟ اوکے، فرینڈ میں سے کسی کو نہیں ہے؟ نہیں ہے اسمائل.
اوکے، یوزر سینٹر ڈیزائن نام سے پتہ چل رہا ہے کہ یوزر کے ہی ارد گرد کچھ ایک ڈیزائن ہوتا ہوگا. ہم لوگ آج اس کانفرنس میں ہیں تو یہ پورا آڈیٹوریم کسی نہ کسی ڈیزائن یا تھاٹ پروسیس کے تھرو بنا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، سینٹر میں ہم اسپیکرس کو یا کی نوٹ اسپیکرس یا جو بھی ہمارے پاس ٹرینرز مینٹرز ہیں ہم ان کو یہاں پہ سیٹنگ دے دیں. آڈینس سراؤنڈیڈ ہے، یعنی کہ اگر اسٹیج ہے تو ایٹ لیسٹ اس کا ویو ہر ایک اینگل سے نظر آ رہا ہو. سو یعنی کہ سینٹر میں رکھا گیا اپنے تھاٹ میں کہ یار جو اسٹیج پہ ہوگا ایٹ لیسٹ اس کی ویزیبلٹی ہر ایک اینگل سے آ رہی ہو. سو یوزر سینٹر ڈیزائن یہاں پر بھی انوالو کرتا ہے. ایون میں ابھی یہ سلائڈس پلے کر رہی ہوں، یہاں پر بھی یوزر سینٹر ڈیزائن ہے. جب تک آپ اپنے یوزر کو نہیں سمجھتے، کسی بھی برانڈ چاہے آپ پروڈکٹ بلڈ کر رہے ہیں یا مے بی ایون یہ آپ مائک ڈیزائن کر رہے ہیں یا کوئی بھی چیز، جب تک آپ کو یہ نہیں پتہ آپ کی ٹارگٹ آڈینس کیا ہے یا مارکیٹ کیا ہے اور آپ کا ایگزیکٹ یوزر کیا چاہتا ہے تب اور اس کے پین پوائنٹس کیا ہیں، تب تک آپ ایک اچھا بزنس اسٹریٹجی ڈیولپ نہیں کر سکتے. سو دیر از اے رپورٹ بائی IBM کہ اگر آپ یوزر سینٹر ڈیزائن اپنے پروجیکٹس میں انوالو کرتے ہیں کسی نہ کسی پروسیس یا پروجیکٹس کے تھرو، دین ڈیفینیٹلی آپ کا جو ٹرن اوور ہے 2 to 3 times بگر ہوتا ہے جو کہ آپ کا کرنٹ اگر چل رہا ہوتا ہے. یعنی کہ آج بھی آپ کی جتنی اپلیکیشنس چل رہی ہیں، موبائل اپلیکیشن اینڈرائڈ اور iOS وٹ ایور اٹ از، سو اگر آپ آج بھی اس میں اپنے یوزر کو ڈیفائن کر دیں اور اس کے اکارڈنگ ڈیزائن کر دیں، یعنی کہ کوئی ایسا ڈیزائن جو کہ آپ کے یوزر کے ارد گرد ایوالو کر رہا ہو، اس کو سمجھ رہا ہو، اس کے پین پوائنٹس کو، اس کی فیڈ بیک کو، دیٹ از یوزر سینٹر ڈیزائن. ڈیزائن تھنکنگ از اے بزنس اسٹریٹجی. یس، ایک چھوٹا سا ایک کور فارمولا میں نے لکھا ہوا ہے: ڈیزائن تھنکنگ ملٹیپلائی بائی کریٹیوٹی کلچر اڈاپٹیبلٹی ایکوز ٹو انوویشن. انوویشن آپ کی آ ہی نہیں سکتی جب تک آپ کی ڈیزائن تھنکنگ اس کے اندر انوالو نہیں ہے. ہم کیوں ایپل کی پروڈکٹس اتنا بھاگے لیتے ہیں، ایون ایکسپینسو بھی لیتے ہیں؟ وائی؟ بیکاز انہوں نے اپنی مارکیٹ ڈیفائن کی ہوئی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم کس مارکیٹ کے لیے یہ چیز بنا رہے ہیں اور اس کو بہت ہی منیمل ڈیزائن کیا ہوا ہے اور کمپلیکسٹی سے بالکل دور رکھا ہوا ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری ایگزامپلز ہیں. فار ایگزامپل اسپوٹیفائی ہے. اسپوٹیفائی نے کیا کیا کہ بہت ساری اپلیکیشنس آئی تھیں بٹ انہوں نے ایک پلے لسٹ کی آپشن دے دی، کسٹمائز پلے لسٹ کی. سو انہوں نے اپنی ایک آڈینس بھی ڈیفائن کر دی اور ساتھ میں کیا ڈیزائن تھنکنگ اپروچ کے تھرو وٹ دے ڈیڈ کہ انہوں نے پین پوائنٹس بھی کچھ دیکھے ہوں گے مے بی ایگزسٹنگ اپلیکیشنس کے تھرو، اور وہاں پر جا کے انہوں نے ان کو ایک سولوشن دے دیا کہ اچھا ٹھیک ہے کہ آپ ایسے کہ. سو بیسکلی کمپیٹیٹیو اپروچ ہوتی یہی ہے جو کہ اپنے نام کے ساتھ ہے. کمپیٹیٹیو مینس کہیں نہ کہیں کمپیٹیٹر سے نکلا ہوگا اور اپروچ مینس کوئی ایسا پروسیس ہوگا یا کوئی چیز ہوگی جس کی بیس پہ آپ اپنے کمپیٹیٹر سے تھوڑا سا الگ لگ رہے ہوتے ہیں. سو انوویشن آپ کی آ ہی نہیں سکتی جب تک آپ کلچر اڈاپٹ نہیں کرتے. ڈیزائن تھنکنگ اٹ سیلف اٹس اے پروسیس جس میں آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے یعنی کہ جو یوزرس ہیں ان کے پین پوائنٹس کیا ہیں. مجھے نہیں پتہ کہ میرے سامنے اگر اسماعیل ہے تو اسماعیل کا جوتا اس کو کمفرٹیبل فیل کروا رہا ہے یا نہیں کروا رہا، رائٹ؟ تو اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھ کر وہ چیز محسوس کرنا، دیٹ از ڈیزائن تھنکنگ. اور انوویشن کبھی بھی آپ کی پروڈیوس نہیں ہو سکتی کسی بھی طرح سے. پلس اڈاپٹیبلٹی کی جو یہاں پر بات ہے یہ تھوڑا سا ڈائیورسٹی سے بھی چلا جاتا ہے، ڈائیورسٹی اور انکلوژن سے، کہ ڈیزائن تھنکنگ کا اوبیسلی تھرو ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ڈفرینٹ کلچرز جو ہیں وہ انوالوڈ ہو سکتے ہیں. جب ہم ایون اسپرنٹ میں بھی اپنی میٹنگس کرتے ہیں کسی بھی پروڈکٹس کی یا پروسیسز کی اپنی کمپنیز میں، تو ہم لوگ کراس فنکشنل ٹیم کولیبریشن کرتے ہیں. یعنی کہ ہم بیک اینڈ کو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. پی ایم کا رول کیا ہوتا ہے؟ بیسکلی وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سب کو سمجھ رہا ہوتا ہے یا سب سے وہ ان پٹ لے رہا ہوتا ہے، اپنی فیڈ بیک لے رہا ہوتا ہے. سو ROF ڈیزائن ریٹرن آن انویسٹمنٹ پلس UCD ایکوز ٹو انکریز ROI. سو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ڈیزائن کو نا ہم نے بہت ہلکا لیا ہوا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے ہم نے ایک ویب سائٹ کسی بھی ایک نارمل سے ڈیزائنر سے بنوا لی اور ہم کہتے ہیں بس یار رنگ بھر دو ٹھیک ہے اور اس کو بس 2 دن میں تم تیار کر کے ہمیں دے دو. ہمیں غرض ہی نہیں ہے کہ یار وہ کلائنٹ کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کی کلائنٹ کی جو پروڈکٹ ہے یا جو بھی اس کی ویب سائٹ ہے اس کی نیش کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا ایون وہ جو ڈیزائن ہے وہ رائٹ آڈینس کے لیے بینیفیشیل ہے یا نہیں. ہم لوگ یہ سارے فیکٹرز اگنور کر جاتے ہیں اور ڈیزائن کبھی بھی اینڈ نہیں ہوتا. آپ کی ایک بار پروڈکٹ ریلیز بھی ہو گیا دین اس کے بعد آپ جو ہے ریئل ٹائم انالیسس کرتے رہتے ہیں، ریئل ٹائم فیڈ بیک میکانزم کے تھرو کہ اچھا ٹھیک ہے اب کہاں پہ امپرومنٹس ہیں. ایون فیس بک ریئل ٹائم جو ہے وہ ٹیسٹنگ کر رہا ہوتا ہے. ہمیں سم ٹائمس
اس کا جو فوٹر مینیو ہے اوپر نظر آتا ہے, سم ٹائمز ٹیب میں ہمیں 4 آئکنس نظر آتے ہیں, سم ٹائمز 3 نظر آتے ہیں. وائی؟ بیکاز وہ کچھ گروپ آف یوزرس کو کوئی ایک آپشن دے دیتا ہے, اینڈ دین اس کی بیسس پہ وہ انالیسس کر رہا ہوتا ہے کہ کتنے % لوگوں نے اس کو تھرو فنگر ٹچ کیا. سو ٹائم شارٹ ہے, میں اس کو آگے لے کے جا رہی ہوں. سو یہ کچھ اسٹارٹس ہیں. ڈیزائن ویلیو انڈیکس 228% جو ہے ڈیزائن تھنکنگ کے تھرو آپ اپنے پیئرس کو سرپاس کر سکتے ہیں, یعنی کہ جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں. 33% ریونیو زیادہ آپ کا انکریز ہوتا ہے, اور 56% ہائر ریٹرن آپ کو مل سکتا ہے اگر آپ ڈیزائن تھنکنگ یا یوزر سینٹر ڈیزائن اپروچز کو کرتے ہیں. سو یہ ایک اگین ایک پروون ROI ہے ڈیزائن تھنکنگ کے تھرو. سو یہ کچھ ریسرچ ورک ہے جس طرح سے آپ اپنی مارکیٹ انالیسس کر سکتے ہیں. اوکے, سو یہ یوزر رولس ڈیفائن کیے ہوئے ہیں ایز پر ماڈیول. اگین یوزر جرنی, یہ کچھ بگ فکس سیشن ہے جو ہم ایز اے پروڈکٹ ڈیزائنر جو ایگزسٹنگ پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے فلوز کی بیسس پر ہم لوگ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کس طرح سے ہمارے فلوز میں کچھ پرابلمس ہیں یا کس طرح سے ہم لوگ اپنے فیچرس کو امپروو کر سکتے ہیں. دس از اے اسکرین شاٹ آف 5 منٹ ٹیسٹنگ. ایک ایگزسٹنگ پروڈکٹ تھی تو اس کو ہم نے ٹیسٹ کیا, اینڈ دیز آر دی کی ٹیک اویز. سلائڈس آپ کو مل جائیں گی, آپ کسی کو بھی ٹیم میں سے کہہ دیں. اینڈ دس از ون آف مائی فیوریٹ کوٹ, in a world of machines designed for humans, and humanity will become a killer tool. Thank you.